شک سبحان اللہ۔ اور تمہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر کبھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ کوئی ٹوپی پر، کوئی داڑھی پر تانے مارتا ہے تو اس کو نظر انداز کرو، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کیڑے کو منہ نہیں دکھانا ہے، آمینہ کے لال کو منہ دکھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تانا دیتا ہے تو دے کر مر جائے گا، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمارے لباس سے جلتے ہو تو اور جلو مرو، اس لیے کہ جس کی قسمت میں یہاں بھی جلنا وہاں بھی جلنا۔ اور الحمدللہ سنیوں کی قسمت میں یہاں بھی خوشیاں ہیں وہاں بھی خوشیاں۔ ہم یہاں پر حضور پاک کا ذکر کر رہے ہیں اور خوشحال ہیں، الحمدللہ خوشحال ہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے ہماری حیثیت کیا ہے۔ خوشحال ہیں آپ بھی، ہم ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی شکایتیں تو سب کرتے ہیں آپ کہ بیماری ہے، گھر میں کھانا پانی نہیں ہے، دھندا نہیں چل رہا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، سب لاس میں ہے، جاب نہیں ہے، سب شکایتیں تمہاری ہے، ہمیں پتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم تو بار بار یہ رونا روتے ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں، لیکن میڈیا کے دجالی کتے بار بار بھونک بھونک کر بتاتے ہیں تم کچھ ہو، تم کمزور نہیں ہو۔ 24 گھنٹے ہم پر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کل ملا کر ہم پر ہی ڈیبیٹ۔ ارے میاں، یہاں تو الیکشن بھی کیمپیننگ کے لیے ہم ہیں، ہمارے مدعے کو لے کر کے ہی سب کو لڑانا ہے، سب کے درمیان۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، یہ باتیں یوں ہی نہیں، وہ بار بار تمہیں بھونک کر بتا رہے ہیں تم کچھ ہو، لیکن تم کہتے ہو نہیں میں کچھ نہیں ہوں، ہم کمزور ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کمزور نہیں تم کچھ ہو۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، سب بکھرے ہوئے لوگ ہیں، پنچر پتر بھی کہتے ہیں، لیکن پھر ہم ان سے کہتے ہیں میاں پنچر پتر ہے تو 24 گھنٹے ڈیبیٹ ہم پر کیوں کرتے ہو؟ ڈر کس بات کا ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کیا دوسری اور قومیں نہیں ہیں جس کو نشانہ بناؤ گے؟ ارے 70 قومیں موجود ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے تمہاری آنکھوں میں اگر کوئی چبھتا ہے تو غلام مصطفیٰ ہی ہے، اس لیے کہ انہیں بھی تاریخ پتا ہے، یہ اگر نکل پڑے ہیں صحرا سے بغیر چپل کے پیوند لگے کپڑوں سے تو قیصر و کسریٰ کو بھی دھول چٹا سکتے ہیں۔ دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی قوم وہ عمر بن خطاب کے شاگرد تھے، صحابہ کرام تھے۔ دنیا کو تاریخ پتا ہے کہ یہ جس دن پڑھنے لگ گئے خالد بن ولید کو، جس دن یہ پڑھنے لگ گئے صلاح الدین ایوبی کو، جس دن ان کو کوئی کہنے لگ گیا کہ تمہارا کوئی شہاب الدین غوری بھی تھا، تمہارا کوئی اورنگزیب بھی تھا، تو پھر یہ مردہ اور مرجھائی ہوئی قوم دوبارہ اٹھنے لگ گئی تو اچھے اچھوں کی نیند حرام ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مسلمانوں کے محلے میں نشہ بانٹو، مسلمانوں کو نشہ کرواؤ، نشہ بیچنے والے یہی، نشہ کرنے والے یہی، اس لیے کہ یہ جب تک نشہ میں رہیں گے ہم سکون سے رہیں گے، اور جس دن یہ اٹھ گئے تو دوسروں کے سکون کے لالے پڑ جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں تمہیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں اور دنیا کی نظروں میں کھٹکتا رہوں گا، لیکن میرے پاس جتنا بھی وقت موجود ہے میں خاموش نہیں رہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ کل کو بھی اگر میری پھانسی ہو جائے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، دنیا سے جائیں گے، ہمارے ایک کے مر جانے کے بعد ان کتوں سے کہتا ہوں کہ اس کو یہ مت سمجھ لینا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، مجھ جیسے 1000 کٹ بھی جائیں تب بھی ہم نعرہ یہی لگائیں گے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت، شیر ہندوستان سلمان مفتی سلمان ہزاری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، بات آج ایمان کی ہے۔ میں نے آج تک کسی تقریر میں کسی کو اسلحہ اٹھانے کی بات نہیں کی، میں نے کبھی کسی کو بندوق بارود چاقو تلوار کی بات نہیں کی، اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، ہم تو چاہتے ہیں کہ تم عشق رسول کا جامہ پہن لو، حضور کی محبت کا لباس پہن لو۔ میرے عزیزو، چاقو بلیڈ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں، تمہارے چلتے پھرتے دیکھ کر کتنے کیڑے فنا ہو جائیں۔
ہاں صرف تمہاری چلت پھرت سے کئی کتے نالیوں میں مر جائیں، سب کو سمجھ میں آتی ہے بات۔ اور جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا بار بار آپ کتے کس کو کہتے ہیں، میں نے کہا کوئی سنی مجھ سے پوچھا ہی نہیں، کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ یہ ساری تقریریں سن رہے ہیں، آپ نے پہلے ہی پوچھا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ زخم پر جا کر بات لگی ہو۔ خیر میرے عزیزو، آپ کو میں بارہا بیدار اس بات کے لیے کرنا چاہتا ہوں، حضور کے اگر غلام ہیں تو پورے غلام بنو، پورے غلام۔ آج کے دن اگر ایک نوجوان بھی یہ عہد کر لیا کہ میں نے اپنی مرضی سے بہت زندگی گزاری ہے، اپنی لائف میں بہت انجوائے کیا ہے، لیکن آج کے دن سے یہ طے کروں گا کہ جیوں گا تو میرے نبی کی مرضی سے جیوں گا، جس نے بھی طے کر لیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ وصول ہو گیا، حضور کے قدموں میں پہنچ گیا۔ میں بتاؤ اے نوجوانوں، بچا کیا ہے ہماری زندگی میں اور کیا باقی ہے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ پوری دنیا تم ناک رگڑ رگڑ کر حاصل کر بھی لیے تو ایک دن تو موت آنی ہے، ایک دن تو دنیا سے جانا ہے، ساری دولت چھوڑ کر جاؤ گے، اس بات پر سب کا یقین ہے۔ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کتنے مردے دفنائے، تم نے کتنے لوگوں کی قبروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا۔ آج جو یہ آنکھیں کھلی ہیں اچانک بند کر دی جائیں گی، یہ دھڑکنیں رک جائیں گی، تم ہاتھ پیر بھی نہیں اٹھا سکتے، اور یہ پورے لوگ اٹھا کر تمہیں اتنی چھوٹی قبر میں ڈال کر آتے ہیں جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں، سانس اور ہوا کے لیے کوئی روشن دان نہیں، کھڑکی نہیں، اتنے گھنے اندھیرے کے اندر تم تنہا ہوتے ہو۔ اس قبر کے متعلق سوچو، وہاں منکر نکیر جس کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہوگی، حضور کے بارے میں تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اس لیے سنیو، آج ہی ہم تیاری کیوں نہ کر لیں کہ کل کو قبر میں ہم سے فرشتے پوچھیں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو وہاں پکار کر نکیرین سے کہنا تم پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات۔ عزیزان گرامی وقار، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ صرف میں تمہارے ان اخلاق کی بات کر رہا ہوں، بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، آ جاؤ واپس اس نقطے پر جہاں میرے نبی نے ہمیں چھوڑا تھا، آ جاؤ اس راستے پر جس پر چلنے والوں پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء کاملین کا راستہ تھا کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہماری تاریخ تھی، یہ ہماری تاریخ تھی، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ تھی۔ وہ جس جگہ جاتے تھے پرچم اسلام لہراتے تھے، جہاں چل پڑے ہواؤں کا رخ موڑ دیا، آندھیوں کو توڑ دیا، سمندروں میں راستہ بنا لیا، ارے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ نبی پاک کے غلام تھے، دنیا ان سے خوف زدہ تھی۔ کیا تھا ان کا نعرہ؟ ان کا نعرہ یہ تھا، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے، ارے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ توجہ کی بات ہے، ہم اس قوم کے وارثین میں سے ہیں دنیا جن کی تاریخ جانتی ہے۔ آپ کو پتا ہے انگریز تاریخ دان ہے، انگریز ہے، اس کا کوئی تعلق میرے دین سے نہیں، لیکن تاریخ لکھنے میں اس نے